الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل برادران محمد. ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ ہے اور میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اپنے عرائض پیش کرنے کے لیے برادران امامی آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے اہتمام سے آپ حضرات کی بارگاہ میں اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے میں نے پروردگار عالم کا ارشاد، جس میں پروردگار عالم ایک آپ کی بہت اچھی صفت جو آپ کو بھی بہت پسند آئی ہے، اس صفت سے خدا سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ فقط تمہارے لیے مخصوص بات ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فریضہ تم میں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پہ بھی یہ فریضہ تھا. مقصد اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک تقوی کے درجے پہ اور متقی بن جاؤ. یہ عرض کر رہا ہوں کہ خطاب پروردگار عالم ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کو میں جس طرح سے شروع کی قرآن کی آیتیں تھی، میں سورہ بقرہ کی پڑھی اور اس کے ضمن میں نے کیا انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا. ایک قسم ایسے ہے جس کی مثال میں نے جس طرح سے بچے کی دی. بچہ ایک خالی و ذہن ہوتا ہے، وہ بچے لیتا ہے چیزیں، اور جو بھی اچھی بات ہے وہ آپ کو سنبھالنا اس کا بھی آپ کا کام ہے. کچھ لوگ ایسے سادے ہوتے ہیں، سادے بے ایمانہ نہیں کہ پاگل ہوتے ہیں، سادے بے ایمانہ کہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں. وہ ایک اچھی باتوں کی طرح جو فطرت پروردگار عالم نے دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، اسی بنیاد پہ دوسری جگہ پہ خدا ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو یستمعون القول، جو باتوں کو تو سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ان میں سے اپنی عقل، درایت، فہم، فراست، فطرت، ضمیر، سب جو بھلائی کو تشخیص دینے کی قوتیں ہیں، ان کے ذریعے جو صحیح بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو ایک ایسے لوگ ہیں جو باتیں سننے والے ہیں اور تشخیص دینے والے ہیں، اور اتفاق سے یہ پروردگار عالم نے ایک بھلائی کی طرف رجحان جو ہے انسان میں رکھ دیا ہوا ہے. یعنی آپ کو جب پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو بنیاد آپ کی کیا ہے؟ بنیاد آپ اس کو پوچھیں کہ جس طرح سے آپ نیچر کی تعریف کرتے ہیں، مثلا جس طرح سے پانی آپ اگر گرائیں گے کس طرف جائے گا؟ ڈھلان کی طرف. تو نیچرلی پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے. اسی طرح انسان کی نیچر اور انسان کی ڈھلان کیا بھلائی ہے یا برائی ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت پہ کل مولود یولد علی الفطرہ،
یہ ہر مولود جو بھی متولد بچہ ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، اور فطرت جس کے لیے تعبیر کیا کہ رسول باطنی، فطرت ایسی چیز ہے جو باطنی رسول ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ایسی فوج الہی ہے جو آپ کے پروردگار عالم نے اس سے مسلح کر کے آپ کو بھیجا ہوا ہے، یعنی ایک باطنی رسول ہے جس کو فطرت کہتے ہیں۔ یعنی ابھی اگر آپ سے پوچھیں کہ مثلا بچے کو ہی دیکھیں، بچے نے اگر کوئی غلط کام کیا تو مثلا وہ گلاس ٹوٹ گیا، یہ غلطی ہے نا، آپ یہ بچے سے پوچھیں گے تو کس نے توڑا تو کیسے بولے گا؟ اب جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ جو بول رہا ہے تو کیسے بولے گا؟ بہت مشکل سے، میں نہیں توڑا، لیکن اس نے اگر نہیں توڑا ہوگا تو کیسے مزے سے بولے گا میں نہیں توڑا۔ یعنی برائی کی طرف زور لگانا پڑتا ہے، اچھائی کی طرف نیچرلی یہ ڈھلان ہے، پروردگار عالم نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ یہ ڈھلان اس کی بھلائی کی طرف جانا ہے، یعنی خدا نے یہ قوت و فطرت و ودیت پروردگار عالم نے کی ہوئی ہے کہ یہ بھلائی کی طرف جانا ہے اس کو۔ اب وہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول دو 100 روپے دیں گے تم کو، بولنے کو بول لیں گے، جھوٹ بولنے والا اس کو جھوٹ کوئی نہیں سمجھتا، 100 روپے پہ جھوٹ بول لے گا۔ لیکن ایک نے کہا 100 روپے دوں گا تم کو جھوٹ بولو، دوسرے نے کہا سچ بولو 100 روپے دوں گا، تو اب کس کو انتخاب کرے گا؟ سچ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈھلان ہوا بھلائی ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ بھلائی بھی ہے 100 روپے بھی ہے، تو میں ادھر جھوٹ کی طرف کیوں جو برائی بھی ہے اور 100 روپے بھی لوں اور برائی بھی کروں تو نہیں ہے، ڈھلان اس کی اچھائی کی طرف ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کو ایک اچھائی کی طرف فطری طریقے سے اس کی ڈھلان اچھائی کی طرف رکھی ہے، یعنی قانونی طرح سے۔ تو ایک اس قسم کے لوگ ہیں جو بھلائی کی طرف اور اس فطری طریقے پر وہ اس پر جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ اس قسم کا ہے جس کو عرض کر رہا ہوں کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ ضدی قسم کے اور لجباز، اور ایک ان کے عرض کر رہا ہوں دماغوں پہ کچھ اس طرح چڑھا ہوا ہے جس طرح سے کو نہیں سننا کوئی چیز، جس طرح سے آپ دیکھیں بہت بدماش آدمی ہو، اس کے سامنے آپ اچھائی کی باتیں کرو تو وہ سنے گا ہی نہیں، ایسا سنے گا ہی نہیں، ہدایت کی باتیں کرو وہ سنے گا ہی نہیں۔ اچھا بہت سارے ایسے ہیں کہ مثلا جو گندی باتیں سننے کے عادی ہے، ان کے سامنے اچھی باتیں کرو اصل وہ کان ہی نہیں دھریں گے، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے یعنی ان کو وہ قلوب دماغ اس کے اس طرف متوجہ، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کی تعبیر جو ہے قرآن جو کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی باتیں سنتے ہیں، اس قسم کے لوگ۔ اور وہ دوسرے والذین کفروا، ان کی تعبیر ہے والذین کفروا میں کہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے وہ برابر ہے، ان کو چاہے تم انذار کرو یا نہ کرو، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت ہوئے تو انہی کے اعزاء میں، بلکہ یہ کہہ چچا ان کے، وہ سخت مخالف تھے ان کے، حتیٰ ان کے جس طرح سے ہم کسی کو پاگل بنائیں، کسی کے پیچھے آوازیں کسے، وہ اس طرح سے پیغمبر کے پیچھے آوازیں کسے، وہ تو ایسی پاگلوں کی طرح پیچھے پھر پیغمبر کے۔ یہ اس قسم کے لوگ نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
یہ دوسرا ہوا تیسرا منافقین کا. منافقہ مفاد پرست لوگ ہیں، ادھر سے ملا ادھر سے ملا ادھر سے ملا کا ہے، ان کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے. اس قسم کے لوگ ہیں. بس یہ ہدایت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فطری تقاضوں کے مطابق اور عقلی تقاضوں کے مطابق جو سوچتے بھی ہیں اور اچھائی کی تلاش میں بھی ہیں، تمام باتیں سنتے بھی ہیں اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس قسم کے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. پتہ نہیں میری بات آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا. اب دوسرے انبیاء کو چھوڑے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول کو بھیجا، اس کے ساتھ کتاب بھیجی. کتاب کا نام ہے قرآن. وہ اتفاق سے یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن بھی اسی میں نازل ہوا ہے. خوب ایک فضیلت ماہ مبارک رمضان کی یہ ہے کہ قرآن بھی اسی میں نازل ہوا ہے. اس قرآن کو نازل ہوا. اچھا، اب یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. ریب کو عمومی طور سے کوئی شک کہتے ہیں. میں یہ اس قسم کی نہیں مانا. بہت سے لوگ قرآن کو نہیں مانتے. ریب کیا، انکار کرتے اصل قرآن کو. اصل کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے کہ اللہ کی کتاب وہ بھی نہیں مانتے. اصل اس کو بھی نہیں مانتے. ریب کیا، اصل انکار ہے، شک کیا. لیکن یہ باتیں ایسی ہیں قرآن کی کہ جس میں آپ کبھی کوئی شک نہیں دے سکتے. کوئی ایسی باتیں جو کبھی باطل کر سکے نہیں کر سکتے. یا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس مثلا میں مولوی آدمی ہوں، میں مسئلے سناؤں گا. اب مثلا کوئی اکنامک کا ہے تو وہ اکنامک کی بات. اب مثلا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر کی باتیں بتائے گا. کوئی انجینئر ہے انجینئر کی باتیں بتائے گا. لیکن اگر ڈاکٹر آگے انجینئر پہ لیکچر دینا شروع کر دے اور انجینئروں کا مجموعہ ہو تو یہ ڈاکٹر پھسلے گا یا نہیں پھسلے گا؟ ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں کوہنیاں مارنا. اب ایک دوسرے کو سنو 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 کیسے الٹی باتیں کر رہا ہے. اچھا، ڈاکٹر آپ کے آدین سننے والے ہوں اور آپ انجینئر کو کھڑا کر دیں اور انجینئر آ کے اس ٹاپک پہ عرض کر رہا ہوں کہ طب کے موضوع پہ تقریر کرنا شروع کر، کتنا پھسلے گا؟ وہ پھسلے گا یا نہیں پھسلے گا؟ بس ایک موضوع پہ بات کرنے کے لیے لازمی ہے اس موضوع سے آشنا ہو. اس موضوع پہ تب بول سکتا ہے، ورنہ نہیں بول سکتا. اب اکنامک کا اکنامک سے بولے گا، ڈاکٹر نہیں بول سکے، وہ پھسلے گا. یہی اکنامکس ہے یا انجینئر کو آپ کہہ دو ڈاکٹر پہ بولو، وہ پھسلے گا. ڈاکٹر کو ادھر کھڑا کر دو، پھسلے گا. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ سائنس کی کتاب ہے. جی نہیں، سائنس کی کتاب نہیں ہے. کوئی طب کی کتاب ہے کہ جی طب کی کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ طب کی ایک اور پہلا باب یہ اس کا انٹروڈکشن یہ ہے، دوسرا باب یہ ہے، تیسرا باب یہ ہے، تیسرا چوتھا باب یہ ہے، کتاب پڑھائی جائے. اس قسم کی طب کی کتاب نہیں ہے. آپ کا جو سائنس کی کوئی کتاب ہے، جی نہیں، سائنس کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے. معاشیات کی کوئی، جی نہیں، کوئی معاشیات کی بھی کتاب نہیں ہے. لیکن نظریات قرآنی آپ جا کے پورے قرآن میں پڑھیں، طبی مسائل بھی اس میں ہوں گے، سائنسی مسائل بھی اسی میں ہوں گے. اور کسی علم والے میں یہ قوت آج تک نہیں ہے کہ احکام قرآنی جو ہیں، جو بیان کیے گئے، ان کو کہے کہ یہ ہماری سائنس اور ہمارے علم کے خلاف ہے. یہ بات نہیں کہتے. یہ ہے لا ریب فیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسی کتاب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لائے، پروردگار عالم نے بھیجا. اور ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی بھی
کسی بھی علم والا کبھی بھی آ کے ان کے احکامات کو یہ کہہ دو کہ یہ طب کے خلاف ہے، ڈاکٹر یہ کہتے نہیں ہے، طبی لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، مثلا شراب حرام کر دی، اب ڈاکٹر بیٹھ کے کہے کہ نہیں شراب کرو گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اور نہیں احکامات ہیں ان کے، قرآن کے احکامات ہیں اس قسم کے ہیں، یعنی ہر موضوع پہ معاشی لحاظ سے بھی مثلا کیا چیزیں تجارتوں کے لحاظ سے کیا تجارتیں حلال ہیں، کون سی تجارتیں حرام ہیں، یہ انہی لحاظ سے پھر آپ ان پہ جا کے بحث کریں دیکھیں تو دیکھیں گے قرآن کو کبھی بھی خدشہ نہیں وارد کر سکتے، قرآن کی ایسی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھے ذرا اللہم صلی علی محمد تو پروردگار عالم یہ لوگ جو مومن ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اچھا اب یہ روزے فرض کر گیا ہے کہ یا کیا ایک ایکسرسائز ہے یا ایک سزا ہے، یا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس میں بھی کوئی فلسفہ پوشیدہ ہے؟ اب یہ بہت ساری لمبی باتیں ہیں، میں ان باتوں میں تو نہیں جا سکتا، اور میں ہمارے اس جلسات میں جو چند ہیں ان میں باتیں کر بھی سکتا ہوں، لیکن کلی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ انسان یہ جس کو آپ 2 in 1 کہہ دیں، جسم جان، جسم روح، یہ دو چیزیں، ان دونوں کی لڑائی ہے آپس میں۔ جسم یہ کہتا ہے کہ میں غلبہ کر لوں، روح یہ کہے کہ میں غلبہ کر لوں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جسمی تقاضے یہ چاہتے ہیں کہ میں سوار ہو جاؤں، روحانی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ جسم پہ میں سوار ہو جاؤں، یہ میرا محکوم ہو جائے، جسم یہ کہے کہ روح میرا محکوم ہو جائے، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں۔ اب مطلب خواہشات نفسانی ہیں، میں بولوں گا کل خواہشات نفسانی کے لیے بھی آپ کی خدمت میں، خواہشات نفسانی ہیں، یہ نفسانی خواہشات کہ ہے، عرض کر رہا ہوں جسمانی خواہشات ہیں۔ مثلا یہ پیٹو آدمی جو پیٹ بھرتا ہے یہ جانور کی مثل ہے، وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتا، وہ پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اس کو بیلنس نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام پیٹ کے خلاف نہیں ہے کہ اگر پیٹ کو خالی رکھو پیٹ کو مار دو، ایسا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ یہ بہت سارے لوگ درویش ہمارے پاس آ کے نکلے جو کہ کھانا پینا یہ سب چھوڑ کے اس کے بعد کہتے ہیں اسلام ہے، انہوں نے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے، جو یہ اس قسم کے درویشی قسم کے، حتیٰ ان کے ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا آ گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی ایک درویش تھے، علی بھی کوئی درویش تھے، اور جس طرح سے ہم ان درویشوں کو دیکھ دیکھ کے تو اسلام بھی ایک درویشی ہے، اور اسلام بھی ایک دنیا سے کٹ کے رہنے کی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے اسلام، اسلام ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے رہنے کی چیز ہے، بلکہ اسلام ایسا ہے کہ تم روحانی طریقے سے خود کو اتنا باعظمت بنا لو کہ یہ تم اپنا جسم جو ہے اس کے بھی نوکر نہیں بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی پھر میرے خیال میں ابھی بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑا ایک صلوات پڑھے تو میں پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب انسان نے بہت بڑی قوت اختیار کر لی ہے، آپ لوگ بھی بڑی باتیں کرتے ہو، سائنس ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، بڑی قوتیں حاصل کر لیں انسان نے، ہوا میں پرواز کر دیتا ہے، چاند پہ پہنچ جاتا ہے، یہ موبائل ایجاد کر دیا ہے، اور اسے باتیں کر لو جیسے کہ آواز اس طرح پہنچ رہی ہے، جس طرح بیٹھے ساتھ ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، تصویریں دے رہے ہیں، اب بھی آپ ویڈیو بنا کے باتیں بھی کر رہے ہیں، دنیا سے لائیو باتیں بھی کر رہے ہیں، دنیا کو قبضے میں لے لیا ہے، فضاؤں پہ آپ جا چکے، دوسرے لفظوں میں کہہ دوں زمین آپ کے قبضے میں، جانور آپ کے قبضے میں، درخت آپ کے قبضے میں، ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں لے لیا آپ نے، سب کچھ ہو گیا، آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی آپ کے قبضے میں ہے، گیئر آپ لگاتے ہو قبضے میں ہے، بریک آپ لگاتے ہو آپ کے قبضے میں ہے، ہاں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کا اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں، جہاں جاؤ پھیرو اس کو، یہ پھیرے تمہارے قبضے میں، تم سوار ہو اس کے، ایسا یہ نہیں، یہ سب کچھ ہے، گاڑی تمہارے پاس ہے، جہاز تمہارے پاس ہے، راکٹ تمہارے پاس ہے، سب کو تم قبضے کیے ہو، لیکن اپنے وجود پہ قبضہ نہیں ہے،
سبحان اللہ. خود پہ قبضہ نہیں ہے. کوئی ایک طریقہ ایسا ہو جو خود پہ قبضہ کرو پہلے، قبضہ کرنے کے بعد اس دنیا پہ قبضہ کر لو، یہ اسلام ہے. نہ کہ دنیا سے کٹ جاؤ. سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ. خود پہ قبضہ کرو، دنیا پہ قبضہ کرو، اور قبضہ گیر جو ہیں یہ دنیا والے، ان سے قبضہ چھڑاؤ. بے شک. یہ ہے ایک اسلامی نظریہ. تو یہ ہمارے پاس فقط ایک عبادتوں کو بھی ایک ایکسرسائز یا اٹھک بیٹھکوں میں ادھر ہم نے آگے بڑھ گیا، ان کی روح کی طرف ہم متوجہ نہیں ہے. یہ نماز مثلا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیت بھی ہے، مگر موقع ملا تو اس پہ بھی بول لوں گا. وہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے مشکلات حل کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد مانگو. یہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. یہ صبر سے مراد کا روزہ ہے. صبر کی جنرل معنی بھی ہے، لیکن روزہ بھی تفسیر میں ہے کہ روزے سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. کیوں؟ ان کے ذریعے سے تم بندگی میں جاتے ہو، بندگی میں گئے ہو تو خود پہ قبضہ کر لو گے. اللہ کا تم پہ قبضہ ہو گیا، سمجھو تم نے خود پہ خود قبضہ کر دیا. جو اللہ سے کٹ گیا سمجھو اس نے خود پہ قبضہ نہیں کیا. اور جتنے بھی اللہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے آپ دیکھے ہوں گے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہے عرض کر رہا ہوں کہ اصل اس بنیاد پہ. تو یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور عن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے پاس آ رہا ہے. اقبل الیکم، تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. تو ماہ مبارک رمضان کے لیے کہتے ہیں کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. ایک خاص ہے جس میں پروردگار عالم نے ایک خاص آپ کو رعایت بھی ہوئی ہے، اور پروردگار عالم کا یہ مہینہ ہے، ورنہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. بے شک. خوب اس میں برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور. یہ رمضان کا مہینہ، حتیٰ ان کے بعض حدیثوں میں یہاں بھی ہے لا تقولوا جاء رمضان وانقضى شہر رمضان. اس طرح مت بولا کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا. بل قولوا، بلکہ اس طرح بولو کہ جاء شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا. شہر رمضان، مہینہ رمضان آیا. وانقضى شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ گیا. رمضان کیوں؟ لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. حدیث میں ہے، ابھی اتنا پختہ بھی نہیں ہے، بہرحال ہے حدیث میں ہے. بہرحال اس میں کہا نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے. اس مناسبت سے اس مہینے کا نام کیونکہ اللہ کا ہے، خاص رمضان بھی رکھ دیا گیا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ نے انوائٹ کیا ہے ضیافت کے لیے. اللہ نے آپ کو ایک ضیافت دی ہے. جس کے پاس جو ہوئے گا وہ اپنی ضیافت میں وہی دے گا. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. آپ کوئی ضیافت کرو گے کھانا پلانا دے دیں گے. کوئی ایک ایسا ہوگا کہ مثلا کوئی شراب دے دے گا. جس کے پاس جس قسم کا ہوگا وہ ضیافت اسی انداز ہی کرے گا. پروردگار عالم نے اپنے بندے کی ضیافت کی ہے، اور اس ضیافت میں اپنی قدرت،
اپنی توانائیاں اپنے صفات فیڈ کرنے کے لیے، بے پرواہی کے لیے کہ خود تم ایک اللہ کے بندے بنو، اس قسم کی تمہیں ضیافت دی ہے کہ تم آگے اتنے بے پرواہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا کو عملی طریقے سے بتاؤ کہ نہیں میں اتنا نہیں بے پرواہ ہوں، میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ ایک اللہ نے تم کو انوائٹ کیا ہے، دعوت دی ہے، تو بہت بڑا عرض کرو ایک مقام ہے تمہارا کہ جس میں پروردگار عالم نے تم کو دعوت دی ہے۔ صلوات پڑھیے گا ذرا اللهم صل على محمد وآل محمد وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اس رمضان کے مہینے میں کرامت تو اللہ کے لیے ہے، وہ کرامت جو اللہ کی صفت ہے، وہ کرامت کے حصول کے اہل تم ہو اس مہینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اہلیت ثابت کرنا تمہارا کام ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے جس میں پروردگار عالم نے کرامت، عزت، شرافت کا اہل بننے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، تاکہ آپ ایک ایسے قسم کے انسان بنے جو خود پہ بھی قبضہ کر سکے، قبضہ کر کے پھر جہان پہ بھی قبضہ کر سکے۔ اس قسم کی ہے دعوت آپ کی۔ دوسرے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرائض پیش کریں گے۔ مولا آپ لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کرم فرمایا کہ اس قسم کا پروگرام بنایا جو میں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرائض پیش کروں۔ برادر عبدو صاحب زحمتیں کیے، انہوں نے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ مولا توفیق دے آپ کو انشاءاللہ۔ اور محمد و آل محمد